بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پہ۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ضمیر۔ ناظرین، آج آپ کو حضرت عبد المطلب کی زندگی کا اور بہت ہی عظیم واقعہ سنایا جائے گا کہ شاہ ابشاہ نے جب یمن کو فتح کر لیا تو وہاں کا اریات نامی ایک شخص کو گورنر بنایا اور اس کا نائب ابرا کو بنا دیا۔ تھوڑے عرصے بعد ابرا اور اریات میں اقتدار کی کشمکش شروع ہوگی، جو جنگ کی صورت اختیار کر گئی۔ دونوں دھڑوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں تو ابرا نے تجویز پیش کی کہ ہماری بامی چپکلش کی وجہ سے اتنی زیادہ فوج اور یمن کی عوام قتل ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے ہم دونوں اپنی لڑائی خود لڑتے ہیں، جو جیت جائے گا وہ یہاں کا سربراہ بن جائے گا۔ اریات نے یہ تجویز پسند کی اور اس لڑائی میں اریات قتل ہو گیا اور ابرا وہاں کا سربراہ بن گیا۔ شاہ ابشاہ کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑا ناراض ہوا کہ اس نے میری اتنی حکومت دولی کی ہے، تو اس نے قسم اٹھائی کہ یمن کی زمین کو میں اپنے پاؤں کے نیچے روند کر ابرا کے خون سے سیراب کروں گا۔ ابرا بھی بڑا چال باز تھا، جب اسے یہ پتہ چلا اس نے تھوڑی سی مٹی یمن کی لی اور اپنے جسم سے خون نکال کر اپنا قاصد بھیجا کہ یہ بادشاہ سلامت کو دیں اور اسے کہیں کہ یہ مٹی اپنے پاؤں کے نیچے روند کر اس کے اوپر میرا جو خون ہے وہ پھینک کے سیراب کر لیں، آپ کی قسم پوری ہو جائے گی، ابرا آپ کا غلام ہے اور آپ کے ہر حکم کی وہ تعمیل کرے گا۔ شاہ ابشاہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوا، تو ایک دن ابرا نے خط لکھا ہے شاہ ابشاہ کو کہ میں چاہتا ہوں کہ یمن میں کنیسہ تعمیر کر کے پورے عرب میں اعلان کروا دیا جائے کہ آئندہ مکہ میں حج کرنے کے لیے نہیں جانا، اس کنیسہ کا حج کرنا ہے، جو اس نے وہ کوٹھا تعمیر کیا تھا۔ تو اس نے وہاں پہ جب کنیسہ تعمیر کیا ہے تو بنی کنانہ خاندان کے ایک نوجوان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ اس کے دل میں بھی کعبہ کی بڑی عزت و تکریم تھی، بلکہ سارے ہی اہل یمن کے دل میں بہت عزت و تکریم تھی کعبہ کی۔ تو اس نے فرصت پا کے وہاں پہ جا کے رفع حاجت کر دی، اس سے اسے گندہ کیا، اور ابرا کو جب پتہ چلا تو اس کے اندر جو انتقام کی آگ تھی وہ اور زیادہ بڑک اٹھی۔ اس نے کہا میں کعبہ ہی گرا دوں گا۔ تو جب اہل یمن کو پتہ چلا کہ ابرا تو کعبہ گرانے کے لیے جا رہا ہے، تو ذوالفر ایک اپنے خاندان کا سردار تھا، اس نے اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر ابرا سے جنگ کی، جس میں اسے شکست ہوئی۔ تو پھر ایک اور تھا حبیب بن نفیل، وہ بھی اپنے خاندان کا سردار تھا، اس نے بھی جنگ کی، اسے بھی ناکامی ہوئی۔ تو ذوالفر کو جب اس نے قتل کرنے کا آرڈر کیا تو ذوالفر نے کہا بادشاہ میری موت سے میری زندگی تمہارے لیے زیادہ عام ہے، میں آپ کے زیادہ کام آ سکتا ہوں۔ اس نے اسے بھی قید کر لیا اور حبیب بن نفیل نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے قتل کرنے سے آپ مجھے اپنا قیدی بنا لیں، مکہ تک میں آپ کی رستے میں رہنمائی کروں گا۔ اس نے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ تو جب وہ طائف پہنچا تو طائف میں مقصود سقفی طائف والوں کا سردار تھا، اور وہاں انہوں نے لات کا بت رکھا ہوا تھا جس کی وہ پوجا کرتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ انہیں شک گزرا شاید ابرا اسے گرانے کے لیے آ گیا ہے۔ وہ ویلکم کرنے کے لیے ابرا کو آئے ہیں اور انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ کے ہر حکم کی تعمیل کریں گے، یہ وہ نہیں ہے جسے آپ گرانے آئے ہیں۔ وہ آگے کعبہ میں مکہ ہے، میں آپ کو ایک آدمی دیتا ہوں، ابو رغال اس کا نام ہے، وہ آپ کی آسان ترین رستوں کی رہنمائی کرے گا اور آپ کو مکہ پہنچا دے گا۔ ابو رغال کو ابرا نے ساتھ لیا اور جب وہ مخمس کی وادی میں پہنچا ہے تو یہ بدبخت جو ہے ابو رغال وہیں پہ مرا ہے اور اسے گڑھا کھود کے اس میں اسے دبا دیا۔ ابرا نے اپنے گھوڑوں کا جو سربراہ تھا مقصود اسود بن مسعود، اس نے اسود بن مقصود کو بلایا اور کہا کہ علاقے کی ریکی کریں اور چھان بین کریں، اور جو بھی لوگ ہیں انہیں بتا دیں کہ ابرا نے ادھر چھاونی بنا لی ہے۔ تو اسود جب گیا تو اس نے چراگاؤں میں جتنے بھی مکہ والوں کے اونٹ چر رہے تھے اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے، انہیں ہانک کے نا وہ اپنے پاس لے آیا چھاونی میں۔ تو بادشاہ نے عباطہ العمری کو اپنا قاصد بنا کے مکہ میں بھیجا ہے کہ اہل مکہ کو کہہ دو کہ ابرا کعبے کو گرانے کے لیے آیا ہے، آپ لوگوں کے
خون کرنے سے خون ریزی کرنے کے لیے میں نہیں آیا، لیکن اگر آپ لوگوں نے میری مذمت کی تو پھر میں آپ کی خون ریزی سے بھی نہیں باز آؤں گا۔ اباتا جب ناظرین مکہ پہنچا تو اس نے پوچھا آپ لوگوں کا سربراہ کون ہے، سردار کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ ہمارے سردار ہیں۔ تو اباتا نے اس سے بادشاہ کا پیغام پوچھایا کہ یہ پیغام ہے بادشاہ کا، تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے۔ اللہ جانے، کعبہ جانے اور ابرا جانے، ہم میں اتنی طاقت نہیں، ہم بے بس ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن قریش، کنانہ اور عزیل، ان تین خاندانوں نے باہمی مشورہ کیا کہ ابرا سے جنگ کرتے ہیں، لیکن حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اس کا مقابلہ نہیں ہم کر سکتے۔ جب اباتا کو پورا یقین ہو گیا کہ مکہ کے رہنے والے ابرا سے جنگ نہیں کریں گے، تو اس نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلے، بادشاہ سلامت سے آپ کی ملاقات کروانی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے چند بیٹوں کو ساتھ لے کر جب گئے ہیں ابرا کے پاس، تو وہاں آپ کی نظر پڑ گئی ذوالفر پہ، جو آپ کا بہت پرانا دوست تھا، جاننے والا تھا۔ اس کو آپ نے کہا کہ ذوالفر، ہم پہ یہ جو اتنی بڑی آن مصیبت پڑی ہے، آپ میری کوئی مدد کریں۔ ذوالفر نے کہا میں ایک بے بس قیدی ہوں، کسی وقت بھی بادشاہ میرے قتل کا آرڈر جاری کر سکتا ہے، تو میں آپ کی اس سلسلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن جو بادشاہ کے ہاتھیوں کا سربراہ ہے نا، انیس اس کا نام ہے، وہ میرا بہت اچھا دوست اور میرے جاننے والا ہے، اسے بلا کے میں سفارش بھی کرتا ہوں اور آپ کا تعارف بھی کروا دیتا ہوں، شاید کوئی اس طرح کوئی مسئلے کا حل نکل آئے۔ تو جب انیس آیا تو ادھر سے تعارف کرایا ہے ذوالفر نے، اس نے کہا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں اور جتنے بھی مکہ کے تجارتی کارواں ہیں ان کے یہ سربراہ ہیں، ان کی سخاوت جو ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے، ان کے دسترخوان سے انسان تو کیا، جنگلی درندے بھی جو پہاڑوں کی چوٹیوں پہ رہتے ہیں وہ بھی سیر ہو کر کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ بادشاہ کے فوجی ان کے 200 اونٹ آن کے لے آئے ہیں، وہ انہیں واپس دلا دیں، اور یہ جو وہ کعبہ گرانا چاہتا ہے اسے کہیں کہ یہ اس اپنے ناپاک ارادے سے باز آ جاؤ۔ تو انیس جب عبد المطلب کو لے کر گیا ہے بادشاہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو بہت حسن و جمال، شجاعت و شرافت آپ کے چہرے سے بڑی نمایاں تھی، تو بادشاہ نے جب پہلی نگاہ ڈالی آپ پہ تو بہت متاثر ہوا، اس نے آپ کی بہت عزت کی اور آپ کے بہت وہ آداب بجا لایا۔ اس نے چاہا کہ میں آپ کو تخت پہ بٹھاؤں، پھر اس نے سوچا کہ میرے لشکر والے اس چیز سے ناراض ہوں گے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں تخت پہ بیٹھوں، حضرت عبد المطلب نیچے قالین پہ بیٹھے، اس نے اسی میں بہتر سمجھا کہ میں ان کے ساتھ ہی نیچے فرش بیٹھ کے نا قالین پہ بات کرتا ہوں۔ اس نے ترجمان بلایا، تو ترجمان نے حضرت عبد المطلب کو کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ کے فوجی میرے 200 اونٹ آن کے لے آئے ہیں، انہیں کہیں کہ میرے اونٹ واپس کریں۔ ابرا نے کہا جب میری آپ سے ملاقات ہوئی ہے تو میری نگاہ میں آپ کی بہت قدر و منزلت تھی، لیکن آپ نے اتنی چھوٹی بات کی ہے، وہ قدر و منزلت میری نگاہ سے ختم ہو گئی ہے۔ میں کعبہ گرانے کے لیے آیا ہوں، جو آپ کا اور آپ کے آباء و اجداد کا دین ہے، اس پہ آپ مجھ سے گفتگو نہیں کرتے۔ تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا وہ اللہ کا گھر ہے عزت والا، اور اسے اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا ہے، تم جانو اور اللہ جانے، میرے اونٹ ہیں، میرے اونٹ واپس کر دو۔ تو ناظرین جب حضرت عبد المطلب وہاں سے واپس آئے ہیں تو تمام مکہ والوں کو آپ نے کہا ہے کہ غاروں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ پناہ لے لیں، کہ بہت بڑی فوجی طاقت لے کے ابرا آ گیا ہے کعبہ کو گرانے کے لیے، یہ نہ ہو کہ وہ آپ لوگوں کی یہاں خون ریزی بھی کرے، تو اپنی بچت کے لیے شہر کو خالی کر دے۔ اور آپ خود چند ساتھیوں کے ساتھ حرم شریف میں چلے گئے ہیں اور وہاں اللہ سے التجا کی ہے، یا اللہ انسان بھی اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، یہ تیرا عزت والا گھر ہے، اس کی حفاظت فرما، یہ نہ ہو کہ کل صلیب یہاں پہ نصب کر دی جائے، لیکن اگر تو ہمارے، ہمیں اور ہمارے قبلہ کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو تیری مرضی۔ سبھی لوگ مکہ سے وہاں سے نکل گئے، لیکن حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کے علاوہ میں کسی چیز کی مجھے خواہش نہیں ہے، اور اللہ کے گھر کے علاوہ، اللہ کے علاوہ مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے، میری جتنی بھی عزت ہے جو بھی ہے اللہ کے گھر ہے، میں یہاں سے نہیں نکلوں گا۔
ادھر دوسرے دن ابرا نے آرڈر جاری کیا کہ کعبہ گرانے کے لیے فوری طور پہ تیاری کریں. تو جو حبیب بن نفیل تھا نا، وہ جب اس کا جو ہاتھی تھا نا ابرا کا، اس کا نام محمود تھا اور 13 ہاتھی تھے اس لشکر میں. حبیب بن نفیل فوری طور پہ گیا ہے محمود ہاتھی کے پاس، وہ کھڑا تھا نا، اس کے کان میں اس نے کہا ہے یہ اللہ کا عزت والا گھر اور عزت والا شہر ہے، تم نے آگے نہیں بڑھنا. اتنی بات کر کے ناظرین حبیب بن نفیل دوڑ کے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ گیا اور محمود ہاتھی وہیں پہ بیٹھ گیا. انہوں نے بہت کوشش کی ہے اسے اٹھانے کی، نہیں اٹھا. پھر انہوں نے اس کے سر پہ چوٹیں لگائی ہیں، پھر بھی نہیں اٹھا. پھر انہوں نے ایک عصا جس کا سنان ٹیڑھا کیا ہوا تھا، اس کے پیٹ کے نیچے بڑے گہرے زخم دیے ہیں، لیکن محمود پھر بھی نہیں اٹھا. جب اسے یمن کی طرف اس کا منہ کرتے وہ بھاگنے لگتا، جب شام کی طرف منہ کرتے تب بھی بھاگنے لگتا، جب مشرق کی طرف منہ کرتے تب بھی بھاگنے لگتا. لیکن جو ہی اس کا منہ کعبہ کی طرف کرتے تو محمود بیٹھ جاتا. اسی اسنا میں ناظرین سمندر کی طرف سے ایک چھوٹی سی ٹکڑی ابابیلوں کی آئی ہے، جن کی چونچ اور دونوں پنجوں میں ایک ایک پتھر تھا مسور کے دانے کے برابر. انہوں نے سب فوجیوں کے سروں پہ گرایا ہے اور ان کا جو آہنی خود تھا انہوں نے سروں پہ پہنا ہوا، اسے چیرتی ہوئی زمین میں دس جاتی اور جس کو بھی وہ لگتا وہ وہیں پہ اس کی موت واقع ہو جاتی. ادھر بھگدڑ مچ گئی. جتنے ہاتھی سے محمود کے علاوہ وہ سب ہلاک ہو گئے. ابرا وہاں سے بھاگا یمن کی طرف. تو وہ ایک دیوئکل انسان تھا، بڑی اس کی صحت تھی. تو جب وہاں سے بھاگا تو اس کے جسم کا گوشت گل کے گرنے لگا زمین پہ، اور اس کے جسم سے جو بدبو تھی وہ میلوں دور آ رہی تھی. وہ اس طرح ناظرین ہو گیا تھا جس طرح ایک بیمار چوزا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ابابیل اس کے سر پہ یوں اڑ رہی ہے. جو ہی وہ مکہ سے واپس یمن میں پہنچا ہے، اس ابابیل نے اس کے سر پہ وہ پتھر پھینکا ہے جس سے اس کا سینہ پھٹا ہے اور کلیجہ باہر نکلا ہے، ریزے ریزے ہوئے ہے. وہیں پہ اس بدبخت کی موت واقع ہوئی اتنا عذاب دیکھنے کے بعد. تو ناظرین یہاں ایک اور بات بتاؤں، یہی وہ مبارک سال ہے جس میں فخر آدم و بنی آدم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں. اور جب یہ واقعہ پیش آیا یہ یکم محرم تھی، اور ذوالقرنین کو اس دنیا سے گئے ہوئے 882 سال بیت چکے تھے. اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.